نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم TKYS کے ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چینل میں ہوں آپ کے میزبان علی توحیدی۔ دوستو، تاریخی اسلام کا یہ 12واں قسط ہے۔ اسلام سے قبل عرب کے مذاہب، اس سے پہلے قسم مشرکین حجاز و عرب کے عقائد اور بت پرستی کی تاریخ اور مذہب یہودیت و عیسائیت کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اس قسم میں ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب میں موجود باقی مذاہب اور ادیان کا ایک مختصر جائزہ پیش کریں گے آپ کے خدمت میں۔ تو اس میں دوستو پہلے جو تھا وہ آتش پرستی تھا۔ ایران و عراق کی سرحد کے پاس آباد عرب قبائل ایرانیوں کے مذہب آتش پرستی سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ اہل ایران کی طرح یہ بھی نیکی اور بدی کے دو الگ الگ خداؤں کے قائل تھے، اور اہل ایران کی طرح آگ کو خدا کا ظہور مانتے ہوئے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ صائبی عرب جاہلیت ایسے لوگ بھی تھے جن میں ستارہ پرستی کا چرچا تھا، اور یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ غالباً ان کا مذہب وادی دجلہ و فرات کی قدیم تہذیبوں کی باقیات میں سے تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا مذہب الہامی مذہب ہے، اور وہ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ یہ صائبی قبائل جو تھے، ان کے ہاں 7 وقت کی نماز اور ایک قمری مہینہ کے روزے بھی رکھتے تھے۔ ان کو مشرق عرب معاشرہ صابی یعنی بے دین کہہ کر پکارتا تھا۔ یمن کا مشہور قبیلہ حمیر سورج کی پوجا کرتا تھا۔ قبیلہ اسد سیارہ عطارد کی، اور قبیلہ لہم و جزام سیارہ مشتری کو دیوتا مان کر پوجتے تھے۔ بعض لوگ قطبی سیارہ کے پجاری تھے اور قطب شمالی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ دوستو، یہ لوگ خانہ کعبہ کی بھی بہت تکریم کرتے تھے۔ اس کے بعد جو تھا دہریت۔ ان تمام مذاہب کے ساتھ ساتھ عرب میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جو سرے سے مذہب اور خدا پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ نہ بت پرست تھے اور نہ کسی الہامی مذہب کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک خدا، حشر و نشر، جنت و دوزخ اور جزا و سزا کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ دنیا کو ازلی و ابدی قرار دیتے تھے۔ یہ دہریت کے قائل جو لوگ تھے۔ دوستو، مسلک توحید کی علمبردار لوگ جو تھے، عرب معاشرہ میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنے فطرتی سلیم اور قلبی بصیرت کی بدولت توحید خالص تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ایک خدا کے قائل تھے اور شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے چچا زید بن عمر بن نفیل اور عبیداللہ بن حجش مشہور لوگ ہیں۔ یہ اپنی اس لیے کامیاب ہوتے کہ یہ لوگ ایک خدا کے قائل تھے، اور شرک اور بت پرستی سے ان لوگوں میں نفرت تھا۔ دین حق کی تلاش میں سرگردہ ان لوگوں میں سے ورقہ بن نوفل بالآخر عیسائی ہو گئے۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی نازل ہونے پر آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ عبیداللہ بن حجش اسلام کے بعد مسلمان ہو گئے، لیکن حبشہ ہجرت کی تو وہاں بدقسمتی سے مرتد ہو کر
عیسائی ہو گئے، جبکہ ان میں زید بن عمر بن نفیل کو بہت اونچا مقام حاصل ہے، حالانکہ ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا کیونکہ وہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے، لیکن ان کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب قیامت کے دن ہر امت اپنے نبی کی قیادت میں اٹھائی جائے گی تو زید بن عمر بن نفیل اکیلے ایک امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ زید بن عمر بن نفیل نے بت پرستی، مردار خوری، خون ریزی اور دیگر تمام معاشرتی خباثتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور جب ان سے ان کے مذہب کے متعلق پوچھا جاتا تھا تو آپ جواب دیتے تھے کہ اعبد رب ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی پرستش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب تو اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ آپ بت پرستی سے سخت بیزار تھے اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر قریش کو کہتے تھے کہ میرے سوا تم میں ایک بھی شخص دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ آپ قوم کو بت پرستی سے منع کرتے رہتے تھے، یعنی اس نے قوم کو بتاتا تھا کہ آپ سب دین ابراہیمی قبول کریں اور بت پرستی مت کریں۔ عرب میں ہر قسم کے دین موجود تھے، مگر ان کی اصلی صورت اتنی مسخ ہو چکی تھی کہ کفر و شرک اور دین میں امتیاز کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ توحیدی جوہر الہامی مذہب کا خاصہ تھا، اس کا کسی مذہب میں کہیں نام و نشان تک نہ تھا، اور کفر و شرک توہم پرستی کا اندھیرا صرف عرب ہی نہیں تمام معلوم دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ عرض تمام ہی دنیا ضلالت و گمراہی کی دلدل میں غرق ہو چکی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی اس پستی و زبون حالی پر رحم آیا اور اس نے ان میں اپنا ایک عظیم تر پیغمبر مبعوث فرمایا۔ دوستو، یہاں تک تھی یہ 12واں قسط جو ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آ جائے گی۔ اس کے بعد 13واں قسط انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب اجازت چاہتے ہیں دوسری ویڈیو تک۔ آباد اور خوش رہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔